میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت کی نجات کے اسباب 4 ہیں، 2 نہیں ہیں۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نجات کے 2 سبب ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ حالانکہ اسباب نجات قرآن نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان 4 میں سے ایک کم ہو گئی، اگر ان 4 میں سے ایک چیز کم ہو گئی تو امت خسارے سے نہیں بچ سکے گی۔ امت کی نجات کے 4 اسباب ہیں، اگر ان 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کم ہو گیا تو امت خسارے سے نہیں بچ سکے گی، اس لیے کہ ان 4 اسباب میں سے جس سبب کو چھوڑ دیا جائے گا، جس سبب کو چھوڑ دیا جائے گا اس سبب کے راستے سے فساد آئے گا۔ ان 4 اسباب میں سے جس سبب کو چھوڑ دیا جائے گا اس راستے سے فساد آئے گا۔ بات بہت غور سے سننا، اسباب نجات 4 ہیں، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک کم ہو گیا تو فساد اس راستے سے آئے گا۔ وہ 4 اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب ایمان، کہ ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ پہلا سبب ایمان، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ دوسرا سبب اعمال، دوسرا سبب اعمال، کہ اعمال تو ایسا بنیادی سبب ہیں، اعمال تو ایسا بنیادی سبب ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ، جو شخص تمہیں کلمے کی گواہی دینے والا ملے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ نکلے، آپ نے فرمایا کہ میرے جوتے لیتے جاؤ تاکہ لوگ تمہاری بات کا یقین کریں، یہ نہ کہیں کہ اتنی بڑی بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنی بات کے ثبوت کے لیے اور اپنی بات کی دلیل کے لیے یہ ہمارے جوتے لے جاؤ۔ جی ہاں، آپ کے جوتے لے کر نکلے۔ پہلی ملاقات ہوئی عمر رضی اللہ عنہ سے، پہلی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ، پہلی ملاقات ہوئی، ان سے کہا عمر تمہارے لیے جنت کی بشارت، گواہی دیتے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اور گواہی دیتے ہو نبی کی رسالت کی؟ کہ ہاں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت سنو۔ انہوں نے سنتے ہی اتنی زور سے گھوسا مارا، حالانکہ سچی بات ہے، یہ گر گئے زمین پر۔ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو یہ بات؟ کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں، آپ نے فرمایا ہے کہ جو گواہی دیتے شہادت ان کی اس کے جنت کی بشارت سنا دو۔ پیچھے پیچھے عمر آ گئے، آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو بھیجا ہے کہہ کر کہ جنت کی بشارت، جو کلمے کی شہادت دے دے اس کو جنت کی بشارت سنا دو؟ فرمایا کہ ہاں عمر میں نے کہہ کر بھیجا ہے، میں نے اپنے جوتے دے کر بھیجا ہے۔ عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر لوگ یہ دیکھ لیں گے کلمہ پڑھ کر جنت میں جانا ہے تو یہ عمل چھوڑ دیں گے، یہ عمل چھوڑ دیں گے، یہ کلمے کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر یہ بات ٹھیک ہے، ان کو عمل کرنے دو، ان کو عمل کرنے دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل کریں یا نہ کریں، ان جنت کی بشارت سنا دو۔ ایک بات کہ ایمان نجات کے لیے، پھر اعمال نجات کے لیے۔ 2 چیزیں اور باقی ہیں، کہ 2 چیزیں یہ باقی ہیں جو نجات کے لیے شرط ہیں، نجات کے لیے شرط ہیں۔ جی ہاں،
کہ دو چیزیں واقعی ہیں نجات کے لیے شرط ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، کہ ان کو بھلائی کا حکم کرو اور ان کو برائی سے روکو۔ یہ دونوں بھی اے بھائی سن رہے، یہ دونوں بھی نجات کے لیے شرط ہیں، تواصی بالحق تواصی بالصبر۔ بعض کہتے ہیں تواصی بالحق یہ ہے کہ ان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اعمال صالحہ کے ہوتے ہوئے دوسروں کو ایمان کی طرف بلائیں، تواصی بالحق، اور تواصی بالصبر یہ ہے کہ دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دیں، دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تواصی بالحق کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں اور دوسروں کو برائی سے روکیں، تواصی بالحق بھلائی کا حکم کرنا، تواصی بالصبر برائی سے روکنا، کیونکہ صبر برائی سے رکنے کو صبر کہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اسباب نجات دو نہیں ہیں، ایمان اعمال صالحہ، اسباب نجات چار ہیں، ایمان اعمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، یہ چار چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر نجات کو وعدہ ہے، ورنہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ زمانے کی قسم کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے سے وہ بچیں گے جو چار کام کریں، خسارے سے وہ بچیں گے جو چار کام کریں، دو کام نہیں، صرف دو کام نہیں بلکہ دو کام کے ساتھ دو کام اور ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے خیر امت ہونے کی وجہ صرف دعوت ہے، ہمارے خیر امت ہونے کی وجہ صرف دعوت ہے۔ اگر ہم دعوت نہ دیتے، سنو حضرت عمر کی بات ہے، اگر ہم دعوت نہ دیتے دوسروں کو، بھلائی کا حکم نہ کرتے، برائی سے نہ روکتے، اگر ہم یہ عمل نہ کرتے، صرف عبادت کرتے انفرادی، صرف انفرادی اپنی ذات سے عمل کرتے، دوسروں کو دعوت نہ دیتے، تو پھر ہم خیر امت نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارے خیر امت ہونے کی شرط اور تمہارے خیر امت ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو تم خیر امت ہو۔ اس لیے کہ جن لوگوں پر دین کے کام کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، جن لوگوں پر دین کے کام کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، دھیان سے بات سننا جا کر، کہ جن لوگوں پر دین کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ان کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کمی نہ کریں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کمی نہ کریں، کہ جن پر کسی اجتماعی کام کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں کمی نہ کریں۔ اور سنو آگے کہ منکر سے روکنے میں اگر حالات پیش آتے ہوں تو وہ منکر سے روکنا نہ چھوڑیں، کیونکہ حق بات کا کہنا وہ موت کو قریب نہیں لاتا اور رزق کو تنگ نہیں کرتا، موت کو قریب نہیں لاتا اور رزق کو تنگ نہیں کرتا۔ میری بات دھیان سے سننا جا کر، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس بات سے کسی کو روکا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ سب مجھ سے خوش رہیں، تو وہ منکر کرنے والوں کے منکر سے آنکھ چھپا لے گا، انہیں خوش رکھو۔ ہاں سنو غور سے، اس امت پر ذمہ داری ہے کہ یہ امت دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا کہ یہ بھی عہد کرو، یہ بھی عہد کرو کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا بھی عہد کرو، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کا عہد لیا ہے اپنے صحابہ سے۔ سن رہے یا سو رہے؟ اس کا عہد لیا ہے، جی ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہاری اختیار کی چیز ہے، دل چاہے تو کرو، دل نہ چاہے تو نہ کرو، موقع ہو تو کرو، موقع نہ ہو تو نہ کرو، یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ امت جو پریشان ہے، جو امت پر حالات ہیں، ان حالات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت نے نجات کے تمام اسباب اختیار نہیں کیے، نجات کے تمام اسباب اختیار نہیں کیے، اور نجات کی شرائط کو پورا نہیں کیا۔ نجات کی شرائط کو پورا کرو تو نجات ہو جائے گی، نجات کی شرائط پوری کرو تو نجات ہو جائے گی، جی پکی بات ہے۔ اس نجات کی شرائط میں سے یہ ہے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، لوگ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس لیے بھائی اس ڈر سے چھوڑے ہوئے ہیں، اس ڈر سے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس پر عہد لیا ہے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، مخلوق کو راضی کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور مخلوق کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں، مخلوق کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جی ہاں، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کا دل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمام قلوب تمام انسانوں کے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو تو اس کی بادشاہت اجسام پر ہے، قلوب پر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو تو اس کی حکومت کس پر ہے؟ اجسام پر ہے، اجسام پر، جسموں پر۔ قلوب پر کسی کی حکومت نہیں ہے، دلوں پر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ ہاں سنو، کسی کے دل پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے، کسی کے دل پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ سنو، جی ہاں، کہ ان سے بات کریں ان کا دل بدل جائے گا، ان سے بات کریں ان کا دل بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کہ قلوب پر صرف اللہ کی حکومت ہے، قلوب پر صرف اللہ کی حکومت ہے، جی ہاں۔ قلوب پر انسانوں کے اختیار نہیں ہے دلوں پر۔ سنو کہ دلوں پر صرف اللہ کی حکومت ہے۔ ہماری پوری بات بہت دھیان سے سننی ہوگی۔ تو قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے یا حق کو چھپا دیتے ہیں یا حق کا انکار کر دیتے ہیں، یہ خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایسا کرنے والوں کے دلوں میں ایسا کرنے والوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے بنیادی ہے بات، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ آپ نے صحابہ اس پر عہد لیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ جن پر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اجتماعی، جن پر کوئی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے لیے بہتر یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ایک صاحب نے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور عجیب سوال کیا۔ سوال بھی جا کے سننے کا ہے اور جواب بھی جا کر سننے کا ہے، جس میں ہمارے بہت سے سوالات کے جواب ہے،
جی ہاں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. تو عجیب سوال ہے، اس کا عجیب جواب ہے. کام کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ کام کرنے والوں پر حالات آتے ہیں، وہ ان کے حالات، وہ حالات آ کر وہ حالات سوال پیدا کرتے ہیں، وہ حالات سوال پیدا کرتے ہیں. امیر سے آ کر سوال کیا ایک صاحب نے، اور یہ کہا آ کر امیر المومنین مجھے یہ بتلائیے کہ دو کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی نفس کی اصلاح میں لگے، اپنی نفس کی اصلاح میں لگے، سب کو چھوڑ دے. کون کیا کر رہا، کون کیا کہہ رہا، سب کو چھوڑے، اپنی نفس کی اصلاح میں لگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحیح چیز کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، صحیح چیز کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، اور اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور ایک سب کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اصلاح میں لگنا. یہ دو چیزیں سوال کیا انہوں نے حضرت عمر سے. سمجھ میں آئے؟ تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کیا بہتر ہے؟ میں اللہ کے دین کے بارے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کروں، یہ بہتر ہے میرے لیے، یہ بہتر ہے، یا میں سب کچھ چھوڑ کر اپنی نفس کی اصلاح میں لگوں، یہ بہتر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم پر دین کے کام کی کوئی اجتماعی ذمہ داری نہیں ہے تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی ذات کی اصلاح میں لگو، اور اگر اللہ نے تم پر کوئی ذمہ داری اجتماعی رکھی ہے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو. اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ نجات کے لیے بنیادی شرط ہے، نجات کے لیے بنیادی شرط ہے. لیکن سمجھنا اس کو ہے کہ ان دونوں کاموں کے کرنے کا کیا اصول ہے، بھلائی کا حکم کرنے کا کیا اصول ہے، کیا طریقہ ہے، اور برائی سے روکنے کا کیا اصول اور کیا طریقہ ہے. جب یہ دونوں کام اپنے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ان سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. یہ دونوں کام طریقے سے ہٹ جائیں گے تو ان سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. سنو غور سے بات، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ تو ایسی بنیادی عبادتیں ہیں. جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے، نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے. اگر یہ نماز کا عمل بگڑے گا تو اس کے بگاڑ کا اثر پڑے گا، اس کے بگاڑ کا اثر پڑے گا کہ بگڑی ہوئی نماز زندگی کے تمام شعبوں کو بگاڑتی ہے. بگڑی ہوئی نماز زندگی کے تمام شعبوں کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے. یہ جس طرح نماز اللہ کا امر ہے اور اس کو اگر اس کے طریقے پر ادا نہ کیا جاوے تو اس سے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. بالکل خدا کی قسم اسی طرح اگر بھلائی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے میں اس کے صحیح طریقے اختیار نہیں کیا جائے تو اس کا فساد اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا فساد اس سے بھی زیادہ ہوگا. دھیان سے بات سننا کہ بے شک بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا اچھی بات ہے. نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا سب سے اونچی عبادت ہے. لیکن اگر اس کو بگاڑا جائے تو اس کے بگاڑ کے اثرات پوری زندگی پر پڑتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ نماز کے بگاڑ کے اثرات تو اسباب پر بھی پڑتے ہیں، دین پر بھی پڑتے ہیں. دین اور دنیا دونوں بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے.
اور دونوں بنتے ہیں نماز کے بننے سے. اسی میں کا یہ ایک امر یہ ہے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کہ اگر یہ دونوں کام اپنے طریقے سے ہٹ گئے تو ان کا فساد ہوگا. تو ان کا فساد ہوگا. جی سنو غور سے کہ ان کا فساد ہوگا. کہ ان کا فساد یہ ہوگا کہ جب کسی کو منکر سے روکنے کے لیے، جب کسی کو برائی سے روکنے کے لیے منکر راستے اختیار کیا جائے گا، کسی کو منکر سے روکنے کے لیے راستہ غلط اختیار کیا جائے گا، تو اس سے منکرات میں اضافہ ہوگا. منکرات میں اضافہ ہوگا اور اس سے منکر کرنے والے کے اندر ضد پیدا ہوگی. منکر کرنے والے میں ضد پیدا ہوگی کہ ایک آدمی کو منکر سے روکا جائے اور وہ باز آ جائے منکر سے، کیونکہ منکر سے روکنے کے لیے نہیں ہے. منکر سے روکنا صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، منکر سے روکنا تو روکنے کے لیے ہے. منکر سے روکنا تو روکنے کے لیے ہے. جی ہاں، جس طرح بھلائی کا حکم کرنا اس کو بھلائی پر لانے کے لیے ہے. منکر سے روکنا منکر سے روکنے کے لیے ہے، صرف کہنے کے لیے نہیں ہے کہ منکرات بیان کرو. کہ نہیں، منکرات بیان کرنے کے لیے نہیں، منکرات کو روکنے کے لیے ہیں. میری بات بہت توجہ سننا، آگے واقعات درج کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اگر کسی کو منکر سے روکتے ہیں تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو کسی کو بھلائی کا حکم کریں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے. ہاں، یہ نہیں کہ منکر سے روکو جس طرح چاہو، جیسے یہ نہیں کہ نماز پڑھو جس طرح چاہو، ایسا نہیں ہے. کہ نماز عبادت ہے، اس کی ادائیگی کا مخصوص طریقہ ہے. اختیار نہیں ہے کہ آپ جس طرح چاہو نماز پڑھو. اس لیے اختیار نہیں ہے آپ کو کہ آپ منکر سے جس طرح چاہو روکو. یہ نہیں کہ منکر سے روکنے کا مخصوص طریقہ ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کر کیا تو آپ کی اس کوشش سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. کہ آپ کے اس عمل سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی. اس لیے سب سے پہلی شرط یہ لگائی اس میں کہ آپ اگر کسی کو منکر سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس منکر کرنے والے سے اتنا تعلق اور اس کا اتنا قرب حاصل کر لیں اور اسے اتنی محبت کر لیں، اتنی محبت اس سے کر لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ میری بات کو مانے گا، انکار نہیں کرے گا. میری بات مان لے گا، انکار نہیں کرے گا. اتنی محبت اس سے ہو جائے. لیکن محبت کہاں ہو؟ کیا ہم منکر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں؟ منکر کرنے والوں سے ہم منکر کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جو آدمی منکر کرنے والے سے نفرت کرے گا وہ اس کو منکر سے بچا نہیں سکتا، منکر سے اس کو روک نہیں سکتا. جی ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت نہیں کرتا. اس سے محبت نہیں کرتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ضروری بات ہے کہ منکر کرنے والے سے اتنا تعلق بڑھاؤ اور منکر کرنے والے کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ تمہیں یقین ہو کہ اب میں اس کو روکوں گا تو یہ بات کو قبول کر لے گا. یہ بات فرمائیے. اس لیے صحابہ کرام کی ایک صفت تھی، وہ صفت یہ تھی کہ وہ منکر سے نفرت کرتے تھے، منکر کرنے والے سے نفرت نہیں کرتے تھے. صحابہ کے بارے میں ہے نحن نکرہ المعاصی للعاصی، کہ ہمیں معصیت سے نفرت ہوتی تھی، معصیت کرنے والے سے نفرت نہیں ہے. نفرت کس سے؟ گناہ سے نفرت، گناہگار سے نہیں. اس سے نفرت ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ گزرے ایک جگہ سے، وہاں ایک آدمی کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، برا کہہ رہے تھے. پوچھا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، کیا بات ہے، آپ اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ کیوں جمع ہیں؟
اور اس آدمی کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ابو دردہ آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو لعنت کر رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا، سوال کیا فوراً کہ یہ بتلاؤ، اگر تم نے اپنے اس ساتھی کو کسی گڑھے میں پڑا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو نکالتے یا گڑھے میں سے نہ نکالتے؟ ہاں، نکالتے اس کو۔ کہ کوئی مشرک بھی اگر ہوتا کنویں میں گر گیا یا گڑھے میں گر گیا تو اسے بھی نکالتے، یہ تو مومن بھائی ہے، ہمارا مومن بھائی ہے جی ہاں۔